बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे साथ कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक मोहम्मद इरशाद शाहिद मियो एडवोकेट साहब बैठे हैं और इनके साथ इनके तमाम अहदेदारान, मरकज़ी अहदेदारान जो सूबा सिंध से जिनका ताल्लुक़ है वो मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में और भी दोस्त हैं। जगह की कमी की वजह से हमने यहाँ थोड़ा सा कम लोगों को बिठाया है। मैं नाम ले लेता हूँ तमाम दोस्तों के। इनके साथ हैं मरकज़ी सदर हैं इनके एहसान मियो राजपूत, सीनियर नायब सदर हैं एम ए रुस्तम कादरी मियो, नायब सदर कराची के हैं एम फरीद मियो, नायब सदर सुप्रीम कौंसिल एम नसीर मियो, सईदुर रहमान मियो साहब, एडिशनल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजाल, एडिशनल सेक्रेटरी सिंध शाकिर रशीद मियो एडवोकेट, अकबर अली शाह मेवाती सदर सूबा सिंध, इनकी जो तहरीक है उसके, हयात मियो साहब मरकज़ी सेक्रेटरी तलात व नशरियात पाकिस्तान, अब्दुल्ला शाहिद सदर मरकज़ी यूथ पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक, आसिफ इकबाल एडवोकेट इनके सदर हैं हैदराबाद से। मैं ये जो नाम आपको मैंने बताएं, आपने देखा होगा कि ये इनके तमाम मरकज़ी अहदेदारान के नाम हैं और आज यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद हैं कि हमने इनसे गुजारिश की थी कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की ये हिमायत करें। आपके इल्म में होगा कि जो मियो बरादरी है और ख़ास तौर पे इनकी जो ये कौमी मेवाती तहरीक है, इसमें 32 मुख्तलिफ़ इनकी जो कौमें हैं उनका ये मजमुआ है, उनका ये इत्तेहाद है जिसमें ये सब इकट्ठे हैं और मुख्तलिफ़ इनकी तंजीमें सब मिल के उन्होंने एक ये तहरीक बनाई है जिसके कायम मकाम चेयरमैन जो हैं वो शाहिद साहब हैं। वो यहाँ पर हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने अपने तमाम दोस्तों से मशावरत करने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो पूरे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनकी वो भरपूर हिमायत करेंगे। इस पर मैं इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर के तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वकार मेहदी साहब जो हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेनेटर साहब वो यहाँ मौजूद हैं और यकीनन वो भी सूबा सिंध की तंजीम की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा शाहिद साहब से कि थोड़ी सी वो मुख्तसर आपसे बात कर लें, उसके बाद आपके जो सवालात होंगे फिर उस पर मैं आ जाऊँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे सईद गनी भाई एक्स मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। हमारा जो पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक है ये मेवात से तल्लक रखने वालों के साथ है, क्योंकि मेवात में हमारी 32 कौमें आबाद थी जिनका रहन सहन, कल्चर और रस्म व रिवाज सारा एक ही था और ज़ुबान भी। यहाँ हम आए थे 1947 में महाजर होकर, लेकिन हम पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे बना था, हम मज़हब के हिसाब से उसकी वजह से हम जान व माल जायदाद की कुर्बानियाँ दी और हम महाजर होके पाकिस्तान आए। लेकिन आज हम महाजर नहीं हैं, हमारे आबा अजदाद महाजर थे। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं महाजर का, ये गलत है। आज हम पाकिस्तानी मेवाती हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मालिक हैं और पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाएंगे। हमने आज माशाल्लाह सईद गनी से भाई जो है हमारे इनके साथ कई मुलाकातें हुई और माशाल्लाह इन्होंने नौजवान क़यादत बिलावल भट्टो साहब हैं, उनका इन्होंने हमें बताया और इससे हम सब बड़े मुतासर हुए और हमने आपस में मरकज़ी काबीना ने जो फ़ैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी की सिंध में मुकम्मल सियासी तौर पर हमायत करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह चाह हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ होंगे। हमारे जो साथी हैं ये सारे माशाल्लाह जो मेवाती कौमी तहरीक से तल्लक हैं, जिसमें मरकज़ी काबीना के सदर भी हैं, सूबाई सदर माशाल्लाह अकबर शाह मेवाती भी हैं और माशाल्लाह सीनियर नायब सदर रुस्तम कादरी और साथी हैं। बहुत सी तादाद में आए हैं लेकिन जगह कम होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सके और माशाल्लाह जो हमारे हक पर हकूक़ को पामाल कर रहे थे महाजरों के नाम पर, वो ये सुन लें कि पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक जो 32 कौमों का मजमुआ है वो ये जान चुके हैं अपना हक लेना और ये इनके मफादात हैं जो हमारे साथ नहीं थे। हमारे मफादात की जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क में बहुत अच्छे काम कर रही है, ख़ास तौर पर सिंध में तो उन्होंने माशाल्लाह बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं और काम किए हैं। उनसे मुतासर होकर हम ये ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह हम दिलो जान जानी माली सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पहले किसकी एक मिनट जरा वकार भाई बात कर लें, तो सवाल कर लीजिएगा बाद में। वकार भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी
अच्छा थोड़ा और करो। मैं यहाँ पे पीपल्स सेक्रेटरीट में अपने मेवाती बिरादरी के दोस्तों को और उनके तंजीम के अहदेदारों को खुशामदीद कहता हूँ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह से उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। मेवाती बिरादरी सूबे सिंध के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आबाद है, और यहाँ कराची में भी, कराची के तमाम अजला में इनके कम्यूनिटी के लोग आबाद हैं। सिंध के तकरीबन सखर में, हैदराबाद में, मिपू खास के अंदर मुख्तलिफ अजला में इनके बिरादरी के लोग आबाद हैं, और काफ़ी तकरीबन 76 साल इनको तकरीबन इस पाकिस्तान में रवायत है जब से, और इनकी 2-3 नस्लें यहाँ पे जवान हो गई यहाँ पे। और ये इन्होंने हमेशा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है, हमेशा महब वतन जमातों को सपोर्ट किया है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। और मैं समझता हूँ कि इनकी हिमायत से पीपल्स पार्टी को तक़वीत पहुँची है, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हिमायत की है, ज़ाहिर बात है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से, के विज़न से मुतासिर हुए हैं, और उसी का नतीजा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन में भी हम कामयाब हुए थे। इनकी हिमायत हमारे साथ थी, और कराची के शहरियों की हिमायत हमारे साथ थी, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसमें भी पीपल्स पार्टी कराची में एक बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी, और इनकी हिमायत से हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह उनको यकीन दिलाते हैं कि कराची शहर के जो मसाइल हैं, कराची शहर के लिए जो पीपल्स पार्टी की तरजीहात हैं, इंशाअल्लाह उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा उतरेगी, और कराची के लोगों को माजी में जिस तरीके से कराची के ठेकेदारों ने उनको मायूस किया है, हम मायूस नहीं करेंगे, और उनका असल मुकदमा हम ही लड़ेंगे, उनके असल वकील हम ही हैं। मैं थोड़ी सी बात ऐड करूँ उसके बाद। मैं एक मतलब फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान कौमी मवाती तहरीक के। इनसे हमने ये बात कही कि इनके जितनी भी कम्युनिटी है जो मुख्तलिफ सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, उनके जितने मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम इनकी मशावरत के साथ उनको हल करेंगे। हम वैसे ही लोगों की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत खिदमत की है पिछले 15 साल में सूबा सिंध के लोगों की ख़ास तौर पर, और जब हम वफाकी हुकूमत में थे तब हमने दीगर सूबों में बहुत काम किया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो मसले मसाइल होंगे आवाम के हल करेंगे, और ख़ास तौर पर इनकी कम्यूनिटी जिन जिन इलाकों में आबाद है वहाँ जितने मसले मसाइल हैं इनकी मशावरत के साथ हम हल करेंगे। एक सेकंड, कोई बात करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ऐसी करें। पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक आज पाकिस्तान नाम पार्टी, अकबर शाह नाम सईद अकबर शाह मेवाती है, और मैं सूबा सिंध का पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का मैं सदर हूँ, और आल पाकिस्तान अल सादात मेवाती बिरादरी वेलफेयर ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। जब हमारी बिरादरियों का इत्तेहाद हुआ है तो मेवाती कौमी तहरीक के अंदर हमने अपनी पूरी जमात को इसके अंदर जम किया है, और हमने अपनी जो बिरादरी अल सादात मेवाती बिरादरी थी उसके हम शाना बशाना मेवाती कौमी तहरीक के साथ खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक गयूर साथी और हमदर्द और बेबाक लीडर जनाब दोनों क़यादत हमारे सामने मौजूद है, सईद गनी भाई और वक़ार मेहदी भाई। आज हमने ये जो हम लोग आए हैं, हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था 14 अगस्त 1947 को, और हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी और वो शहीद हुए थे, और तकरीबन हमारी कुछ भी नहीं तो 60 ट्रेनें कट के आई थी बाघा बॉर्डर के रास्ते से, और जो बल्टन कैंप लाहौर पे इज्तिमाई कब्रें बनी थी, और सिंध के अंदर गंडापुर और ये जिस क्या नाम है अपना खोखरा पार मुन्ना बाव की तरफ से आई थी, तकरीबन 100 ट्रेनें हमारी कट के आई थी। तो हम लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने आज हमारे सिंध के अंदर हमारी तमाम कौमें जो कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, सादात बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, राजपूताना से रखती हैं, रोहतक से रखती हैं, हिसार से रखती है, जालंधर से रखती हैं, गुड़गांवा से रखती हैं, रियासत अलवर से रखती हैं, रावड़ी से रखती हैं, माइग्रेशन राजस्थान के लोगों ने जितनी ज़्यादा की है, और वो कराची के अंदर भी आबाद है, सिंध के अंदर भी आबाद है, और पंजाब के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। तो हम तमाम बिरादरियों से, जैसा कि भी हमारे सईद गनी भाई ने कहा है कि हम उनकी हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो हम भी, हमारा भी इखलाकी हक है कि जिन तक हमारा मैसेज ना पहुंच सका, आज मीडिया के तवज्जुह से, आप भाइयों के तवज्जुह से वो पहुंच रहा है, तो वो तमाम भरपूर तरीके से सिंध के अंदर
پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور کراچی کے اندر ساتھ دیں. انشاءاللہ کراچی کو سدھاریں گے بھی اور کراچی کا بھی مسئلہ حل کریں گے. سندھ کی بھی یہ خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ملک کی بھی خدمت کریں گے. ہم تمام سے ریکویسٹ کریں گے جتنے بھی لوگ مائیگریشن کر کے آئے تھے 14 اگست 1947 کے, ان تمام سے کہیں گے وہ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں, غازیان پاکستان کی اولاد ہیں اور وہ وارث ہیں پاکستان کے. وہ آگے نکلیں, قدم بڑھائیں اور اس بھرپور طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دیں. والسلام. جی یہ بتائیں کہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے, الیکشن کے دوران شمولیت جو ہے, اگر آپ کے حلقے میں خصوصی طور پر جو ہے ایک آپ کا ویڈیو بھی آیا تھا, سنا تھا آپ کو بڑا دھمکایا اور ڈرایا جا رہا, ڈر بھی گئے شاید تھوڑا بہت لگ رہا ہے, تھوڑا مایوسی ہے آپ میں. دیکھیں, اب میں کتنا کس سے ڈر سکتا ہوں آپ کو تھوڑا پتہ ہونا چاہیے. جب اس شہر پر ایم کیو ایم کی دہشت اور وحشت تھی تب بھی ہمارا یہ زبان جو ہے وہ بند نہیں ہوئی اور ہم حق بات کرتے رہے, سچ بولتے رہے. عرفان اللہ مروت صاحب شاید کسی زمانے میں بہت بڑے بدماش شاید ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, لیکن آج کل وہ ان کی حیثیت کیا ہے مجھے پتہ ہے. وہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں اس لیے لوگوں سے شیئر کرنا ضروری تھی کہ کوئی بھی شخص جو اپنا ووٹ ڈالتا ہے, جس کا حق ہے کہ ووٹ ڈالے الیکشن میں, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس امیدوار کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, جو امیدوار اس کے پاس ووٹ مانگنے آ رہا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. میں نے تو کچھ نہیں کہا, عرفان اللہ مروت نے اپنا کردار خود لوگوں پر بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص جلسے میں کھڑے ہو کر گالیاں دے گا, دھمکیاں دے گا, تو وہ شخص اکیلے میں کمرے میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میں نے تو عوام پہ چھوڑا تھا کہ یہ ہے جو باتیں کر رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے, فیصلہ آپ کیجئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں جیتا 2017 میں پہلی مرتبہ, میرے جیتنے کے بعد اس حلقے میں عرفان اللہ مروت کے ٹولے کی بدماشی ختم ہوئی. ورنہ جا کر لوگوں سے پوچھیں, جب وہ وزیر ہوا کرتا تھا تو اس علاقے میں لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا اس کے لوگوں کا. ہم نے شرافت کی سیاست کی, ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. اب ایک مرتبہ پھر وہ آیا ہے تو کبھی کہتا ہے کہ جی کاکڑ سے میری رشتہ داری ہے تو وہ مجھے جتوا دے گا, کبھی وہ کہتا ہے کہ جی صوبے کا جو نیا الیکشن کمشنر آیا ہے صوبائی, وہ میرا رشتہ دار ہے, میرا دوست ہے, وہ مجھے جتوا دے گا, کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح مجھے جتوا دے گی. اب یہ چورن جو ہے جا کے لوگوں میں بیچ رہا ہے, تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہیں. اس لیے کہ کوئی شخص اگر وزیر اعظم کا, مجھے یہ تو پتہ ہے کہ رشتہ داری ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہیں, اپنی رشتہ داری نبھانے کے چکر میں اپنی عزت وہ خراب نہیں کریں گے. اور جو اگر ان سے کسی نے وعدہ کیا بھی ہے تو وعدہ کر لیں, کاکڑ صاحب کا ووٹ ہے تو ووٹ آ کے ان کو دے دیں. باقی اگر کوئی اور غیر قانونی کام کرنے کی کوشش انہوں نے کی, مدد کرنے کی کوشش کی, تو مجھے آپ جانتے ہیں میری زبان تو بند نہیں ہوتی ہے, میں تو پھر ڈٹ کے بولتا ہوں اور ٹھیک ٹھاک بولتا ہوں. تو مجھے پھر یہ پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کے ساتھ ناجائز اس کی حمایت کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں, 18 میں بھی جب یہ الیکشن لڑا تھا یہی چورن اس نے بیچا تھا, لیکن میرے حلقے کی تاریخ میں کبھی کوئی امیدوار 2-3 ہزار ووٹوں سے زیادہ سے نہیں جیتا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو 16,500 ووٹوں سے ہرایا تھا. اور آج جب میں دوبارہ الیکشن میں جا رہا ہوں تو میرے حلقے کی پوزیشن, وہاں پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے. اس مرتبہ عرفان اللہ مروت کو 16,500 سے زیادہ کی لیڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہرائیں گے. باقی ڈرنے ورنے والا کام تو یار ابھی اللہ معاف کرے کبھی سیکھا نہیں ہم نے. سعید غنی صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے. بلّہ ایک طرف پیپلز پارٹی ہر پلیٹ فارم پہ دعویٰ کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ہونی چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کل فیصل واؤڈا کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ کیا پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ملاقات کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن ملاقاتیں پولیٹیکل لوگوں کی ہونی چاہیے اور ہوئی ہیں. واؤڈا صاحب پارٹی میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر بھی میرا ان سے ایک تعلق ہے, میں تو ان کو خوش آمدیدی کہوں گا, ویلکم ہی کروں گا. لیکن مجھے ہی نہیں پتہ کہ کل کی ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کی بات کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہ فیصلہ وہ شاید ان پہ چھوڑتے ہیں. لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں چیئرمین بلال بھٹو زرداری ہوں یا ہم جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے چھوٹے موٹے لوگ ہوں, ہم نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تو ہم صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتے, ہم اس ملک میں تمام ان سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہیں. اور یہ مناسب نہیں ہوتا کہ کسی ایک جماعت کو تو شاید کوئی فیور مل رہی ہو اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے کسی چیز کا نشانہ بن رہی ہوں. تو پی ٹی آئی نے غلطیاں خود انہوں نے کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشان ان کو ملنا چاہیے, الیکشن کا میں حصہ بھی ان کو لینا چاہیے, یہ باتیں سب ٹھیک ہیں. لیکن جو پارٹی کے انتخابات ہوتے ہیں, جو پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, اس کو کرانے کا بھی قانون میں ایک طریقہ کار موجود ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات کروائے وہ ایک مذاق تھا، اس طرح اگر وہ کریں گے پھر یہ توقع کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ آنکھ بند کر کے بیٹھا رہے گا، جس طرح ماضی میں ان کو فیورز ملتی رہی اسی طرح ملیں گی، تو یہ غلط بات ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، قانون کے مطابق جس طرح ان کے الیکشنز ہونے چاہیے وہ کروانے چاہیے۔ اس کے بعد میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہر جماعت کو انتخابات لڑنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کے نشان پہ الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ جی غنی صاحب، پورا ملک مارچ کیا گیا بلوچ خواتین کی طرف سے اسلام آباد کی طرف، تو اس پر تشدد کیا گیا عورتوں پہ، بچوں پہ، تو پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، منشور بھی جمہوری ہے، تو اس کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خاص مزاحمت سامنے نہیں آئی؟ مزاحمت نہیں، مذمت ہو سکتی ہے، ہاں مزاحمت تو شاید ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں نے سچی بات ہے میں آج کل یہ بہت ساری چیزیں فالو نہیں کر رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اس کی مذمت نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ ہمارا بڑا واضح ایک موقف ہے جو انسانی حقوق ہے اس کے حوالے سے، جو کچھ وہاں ان خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یا جو بھی لوگ مارچ میں شامل تھے ہوا ہے وہ نامناسب تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک میں اور کسی بھی جمہوری ملک میں انسانوں کے کچھ بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق کا پہلا جو کام ہوتا ہے وہ پرامن احتجاج کا حق ہوتا ہے۔ جہاں تک ان کا احتجاج پرامن تھا، پرامن وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پرامن احتجاج کا حق ہے، وہ اسلام آباد میں کریں، وہ کراچی میں کریں، وہ کوئٹہ میں کریں، ان کو حق یہ ملنا چاہیے۔ جس انداز سے وہاں مس ہینڈل کیا گیا خواتین کو، یہ بالکل ہی کسی بھی طور پر کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھی، جو نگراں حکومت تھی اس وقت انہوں نے کوئی کمیٹی بھی بنائی، ان سے شاید ملاقات بھی کی، لیکن اگر اس کمیٹی نے بھی کوئی سطح باب ان کے شکایت کا نہیں کیا تو یہ غلط بات ہے۔ اور یہ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں، اس کا میسج بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت نیگیٹو جائے گا۔ اس وقت تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ تمام چھوٹے صوبوں اور خاص طور پر بلوچستان جہاں احساس محرومی ہے وہاں اس قسم کا منفی میسج ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اچھا، آپ جس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ نے بھی فرمایا صرف عثمان اللہ مروت نہیں، ایک اور پارٹی بھی آپ کے مقابلے میں ہے، ایم کیو ایم بھی وہیں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ہماری سیٹ ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کا اصل مقابلہ عرفان اللہ مروت سے ہوگا یا ایم کیو ایم سے ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ حلقہ ماضی میں اگر آپ غور کریں تو کسی زمانے میں تو یہ مسلم لیگ نون کا بڑا گڑھ ہوا کرتا تھا، اور یہاں مقابلہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ہی ہوا کرتا تھا، پیپلز پارٹی تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2017 کے بعد جب لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا تو ہم نے جو لوگوں کی خواہشات اور توقعات تھیں اس پر شاید کسی حد تک ہم پورا اترے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مسائل لوگوں کے حل ہو گئے ہیں، لیکن کافی حد تک جو لوگوں کی مشکلات تھیں اس میں کمی ضرور آئی ہے، اور اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف صوبائی کی سیٹ جیتے گی بلکہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی وہاں سے ہم جیتیں گے۔ اور جہاں تک مقابلے کی بات ہے، ابھی صرف ایم کیو ایم نہیں، پی ٹی آئی بھی آئے گی، شاید جماعت اسلامی بھی آئے گی اور جماعتیں بھی آئیں گی، لیکن اب میں امیدوار ہوں، میں جس قسم کا سیاسی کارکن ہوں، میں کسی بھی الیکشن کو آسان الیکشن نہیں سمجھتا، میں الیکشن کو ہمیشہ سیریس بزنس سمجھتا ہوں، اور ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ لڑیں گے، لیکن جس قسم کا رسپانس لوگ ہمیں دے رہے ہیں اور جو کیلکولیشنز یا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ جو نمبر 2 ہوگا وہ ہم سے بہت پیچھے ہوگا۔ لیاری سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا پچھلی مرتبہ جہاں گئے تو نہیں لڑ رہے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم والا معاملہ ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپس میں کوئی مسائل ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کسی پارٹی نے اعلان نہیں کیا، تو آپ یہ پیپلز پارٹی پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں؟ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے کافی سارا اس پہ کام کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک آدھ دن میں پارٹی کی طرف سے باقاعدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اعلان ہو جائے گا۔ جہاں تک بلال بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ کہہ رہے ہیں ہار گئے تھے نہیں لڑ رہے ہیں، بلال بھٹو زرداری صاحب لیاری سے ہارے نہیں تھے، ان کو ہروایا گیا تھا، جس طرح کراچی کے اور حلقوں میں الیکشنز مینیج ہوئے تھے، لیاری کے الیکشنز بھی مینیج ہوئے تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 13 میں سے 12 یوسیاں جیتی ہیں اور 1 یوسی بھی ہم 100 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ یہ لیاری کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس طرح سے کہ 12 یوسیاں 13 میں سے ہم نے جیتی ہوں، اتنی بڑی کلیئر میجورٹی پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی۔ اس میں وہ یوسیاں بھی شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں جیت سکی تھی، ہم ہمیشہ وہ یوسیاں ہارتے تھے، لیکن اس الیکشن میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ یوسیاں ہم جیتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. ہم نے وہاں لوگوں کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں کافی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں. جو ایک کمی کوتاہی اگر ماضی میں ہمیں نظر آئی تھی اس کو ہم نے دور کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو بھی امیدوار اس وقت لیاری سے کھڑا ہوگا صوبائی پہ یا قومی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے. لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے تو کس کا لاڈلا؟ مجھے نہیں پتا شرجیل میمن صاحب نے کیا بات کہی ہے. انہوں نے اگر کہی ہوگی تو ضرور ان کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی. میرے پاس اس کی اتنی تفصیلات نہیں ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ججز ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ قابل احترام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اچھے ججز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن جو اعتراض شاید میرے سیاسی کارکن کو بھی ہو سکتا ہے وہ فیصلے کے بجائے آبزرویشنز جو آئی تھیں ججز کی طرف سے اس پر ہو سکتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اگر تو ایک جینون پولیٹیکل لیڈر ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ساتھ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ہر آدمی بات کر رہا ہوتا. لیکن عمران خان نے الیکشن جیتنے کے لیے جو کچھ کیا, پھر حکومت میں رہنے کے لیے جو کچھ کیا, پھر حکومت سے جانے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا, جس انداز سے اس نے اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی, جس انداز میں اس نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی, جس انداز میں اس نے 9 مئی کو پاک فوج کے شہیدوں کی یادگاروں پر حملے کروائے, GHQ پر حملہ کروایا, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کروایا, تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں کر سکتا. عمران خان نے ہماری فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اس پہ حملہ آور ہوا. اس نے عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی, وہ اس پر حملہ آور ہوا. اس نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی, وہ اس پر حملہ آور ہوا. اس نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑا, کسی سیاسی لیڈر کو نہیں چھوڑا, سب کے اوپر حملہ آور ہوا. تو ایک ایسا آدمی آپ اس کا کمپیریزن پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے نہیں کر سکتے. اس نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک زہر گھول دیا ہے, یہاں کے نوجوانوں کو زہریلا کر دیا ہے, ان کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان کے اندر عدم برداشت جو ہوتی ہے اس کو بہت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو عمران خان کی جو معاملات ہیں اس کو جب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں تو یہ چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے, جینون پولیٹیکل ورکر وہ نہیں ہے. وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اس کو لیڈر بنایا گیا, حکومت میں لایا گیا, اور اگر وہ کسی طرح سے اپنی منطقی انجام تک پہنچا ہے تو اس کو اس انداز میں دیکھا جانا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے یا کوئی غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے وہ سزا ملنی چاہیے, لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے, اگر اس نے جرم کیا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق, اگر وہ جرم ہے تو صرف اس بنیاد پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ PTI کا جو ہے وہ لیڈر ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ایک بڑی سی باریک سی ایک لائن ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو یہ بہت بہترین ججز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. جی شہید صاحب, شہید صاحب نے کہ کراچی میں آپ کے میئر کے خلاف آدمی پارک کی تحریک لائی گئی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ہے, وہ آپ کے خلاف آدمی تحریک نہیں لا سکتے؟ دیکھیں, ایک تو عدم اعتماد کا جو پروویژن ہے وہ قانون میں موجود ہے, وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لے کر آئیں گے عدم اعتماد تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے عدم اعتماد ناکام ہو. اور میں اس وقت تک یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے ہیں. ہم وہاں پر میجورٹی میں, اور شاید اس وقت تو کوئی 30-31 لوگ ووٹ ڈالے نہیں آئے تھے, لیکن اس مرتبہ جب ووٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی سارے لوگ ووٹ بھی دیں گے. تھینک یو.